بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، ہم پڑھ رہے تھے قضاء حاجت کے آداب کا بیان، یعنی باب آداب قضاء الحاجہ، اور اس میں ہم نے 3 احادیث جو ہیں وہ پڑھ لی تھی۔ پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اتار لیا کرتے تھے، جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہم نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور تیسری حدیث کے اندر ہم نے سیدنا انس سے ہی تینوں احادیث مروی ہیں، ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے جاتے تو حضرت انس اور ان کے ساتھ ایک اور چھوٹی عمر کا غلام جو ہے، لڑکا جو ہے، وہ پانی کا لوٹا اور برچھی جو ہے، نیزہ، وہ ساتھ اٹھا لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ تو یہ قضاء حاجت کے آداب ہی چل رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کی چوتھی حدیث جو ہے وہ پڑھیں گے، جو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو حدیث کا ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ ہی پڑھیں گے۔ جی عامر بھی آپ پڑھ دیں پہلی حدیث کا متن۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق إليه۔ متفق علیہ، الیہ نہیں ہوتا، علیہ۔ متفق علیہ۔ جی جی، اس کا مطلب ہوتا ہے اتفاق کیا گیا ہے علیہ، اس پر۔ جی، تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ خذ الاداوۃ، کہ آپ لوٹا پکڑ لو، یعنی پانی کا لوٹا جو ہے وہ آپ پکڑ لو۔ فانطلقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے چل پڑے، حتی توارا عنی، حتیٰ کہ مجھ سے چھپ گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ فقضا حاجتہ، تو آپ نے اپنی قضاء حاجت فرمائی، یعنی پیشاب پخانہ جو بھی آپ نے کرنا تھا۔ تو یہ قصہ جو ہے یہ غزوہ تبوک کا ہے، جس میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور طہارت کے معاملات کو سنبھال رکھا تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے، اس سے ہمیں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی آزاد آدمی سے آپ خدمت لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ غلام سے ہی خدمت لیں، اگر آزاد آدمی بھی اپنا خوشی سے کوئی خدمت سر انجام دیتا ہے تو آپ اس خدمت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اتنے قریب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدمت کا موقع دیا۔ واضح بات ہے، انسان خدمت کا موقع اسی کو دیتا ہے جو انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جو زیادہ قریب نہ ہو پھر اس طرح کی خدمت انسان اس سے نہیں لیتا ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خادم کو کسی بات کا حکم بھی دے سکتے ہیں، اور وہ حکم جو ہے خدمت کے دوران وہ مذموم نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کا نبی نے ان سے کہا، جی آپ لوٹا پکڑے، خذ الاداوۃ، آپ لوٹا پکڑ لیں۔ اور چوتھی بات جو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے
کہ صرف پانی سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف پانی پکڑنے کا حکم دیا تھا، آپ نے 60 ڈیلے لینے کا حکم نہیں فرمایا۔ اور پانی جو ہے یہ ایک بہترین چیز ہے جو طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ڈیلوں میں تو پھر بھی مٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صفائی مکمل طور پر نہ ہو، لیکن پانی سے بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہمیں یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کی اس حالت کو کوئی دیکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور چلے گئے کہ سیدنا مغیرہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اور یہ ایک ادب بھی ہے کہ جب بھی آپ نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو آپ لوگوں سے چھپ کر قضائے حاجت کریں۔ اگر تو دیوار وغیرہ، جس طرح کے آج کل بیت الخلاء اور واش روم بنے ہوئے ہیں، تو دیوار ہوئی ہو تو بہترین ہے، اور اگر دیوار وغیرہ نہ ہو تو پھر آپ کسی درخت کی اوٹ میں یا مٹی کی اوٹ میں یا کسی ٹیلے کی اوٹ میں، کسی پتھر کی اوٹ میں، یعنی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ جا کر آپ قضائے حاجت کریں جہاں آپ کو لوگ نہ دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ ایک گویا کہ ادب ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے، کہ جب بھی وہ قضائے حاجت کرے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کر قضائے حاجت کرے، کیونکہ یہ ایسی ناگوار اور ناپسندیدہ حالت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ سطر کا معاملہ بھی ہے کہ سطر جو ہے وہ دوسروں سے چھپانا، خاص طور پہ جو مرد کا سطر ہے وہ تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور قضائے حاجت کے وقت یہ سطر کا حصہ جو ہے یہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اور پھر عورتوں کا سطر جو ہے وہ تو پورا جسم ہی سطر ہے، العورۃ عورۃ، کہ عورت جو ہے وہ ساری کی ساری سطر ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام جو ہے یہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا دین ہے، یہ ہمیں شرم و حیا سکھلاتا ہے، اور ایسے تمام امور جو شرم و حیا کے خلاف ہیں ان سے ہمیں منع کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی ایسے حالات میں اپنے آپ کو چھپا کر جو ہے وہ قضائے حاجت کریں۔ یہ خاص طور پہ حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب باہر جنگل کے اندر یا باہر جو ہے کھلے میدان کے اندر قضائے حاجت کی جائے۔ اب تو بہت آپ کہہ لیں کہ بیکورڈ علاقے ہی کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر، یا کوئی دیہات ہو سکتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ باہر کھلے میدان کے اندر یا باہر فصلوں کے اندر یا گھر سے باہر جا کر قضائے حاجت کرتے ہوں، ورنہ عموماً جو ہے 95% لوگ جو ہیں اب گھروں کے اندر ہی واش روم بن گئے ہیں، اور اس میں پردے کا ایک بہترین انتظام جو ہے وہ موجود ہے۔ جی، اس کے بعد آگے وہ مقامات جہاں پر قضائے حاجت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چونکہ اسلام کے اندر جہاں پر شرم و حیا کا حکم ہے وہیں پر کسی دوسرے شخص کو اذیت دینے اور تکلیف پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہوں۔ تو جس طرح ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو محفوظ بنانا ہے، اسی طرح اپنے دیگر اعمال سے بھی اور اپنے کردار سے بھی، اخلاق سے بھی مسلمانوں کی عزت و آبرو یا کسی بھی اعتبار سے آپ نے ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ تو وہ مقامات جو لوگوں کے عمومی استعمال میں آتے ہیں، اگر کوئی شخص ان مقامات پہ جا کر پیشاب پخانہ کر دے تو واضح بات ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں، مثلا رستہ ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، لوگوں کا آنا جانا ہو، تو ایک آدمی گلی کے اندر، رستے کے اندر جو ہے جا کر پیشاب کر دے یا پخانہ کر دے، یا اسی طرح سائے کے اندر کہ درخت ہو اور وہاں پر سایہ موجود ہو، لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہوں، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ آج کل جو بس سٹاپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ سایہ ہوتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے،
تو کوئی شخص جو ہے وہاں پہ جا کر پیشاب پخانہ کر دے تو واضح بات ہے کہ پھر لوگ اس سے گالیاں دیں گے اور لوگ جو ہیں وہ لعن طعن کریں گے کہ یہ کس نے ایسا کام کیا ہے۔ تو اس سے لوگوں کو اذیت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تمام جگہیں جو پبلک پلیسز ہیں، پبلک مقامات ہیں، جو لوگوں کے استعمال کی جگہیں ہیں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانہ کرنے سے، قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک اعلیٰ تعلیمات ہیں اور اچھے آداب ہیں جو اسلام ہمیں اور اپنے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو سکھلاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دیگر لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ 4-5 احادیث ہیں جن کے اندر یہی سارا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ جی، ان میں سے سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جی، اس کا متن خنسہ شریف آپ پڑھ دیں، یہ خنسہ طاہر۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين من الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم۔ تو یہ پہلی حدیث جو ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللاعنین۔ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، تو ایک کے اندر لاعنین ہے اور ایک میں لعانین ہے۔ تو لاعنین تو اس میں فاعل کا عمومی صیغہ ہے اور لعانین یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو بہرحال اگر لاعنین اسم فاعل کا صیغہ ہو تو پھر عین کے نیچے زیر ہی آئے گی، اتقوا اللاعنین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا تم بچو، اللاعنین 2 لعنت کرنے والے عملوں سے یا 2 کاموں سے۔ تو اگر کہا جائے اللعانین تو اس کا مطلب ہے کہ 2 بہت زیادہ، یعنی مبالغہ کا اس میں ترجمہ ہوگا، بہت زیادہ لعنت کرنے والے کاموں سے تم بچو۔ وہ کیا ہے؟ ایک کام تو یہ ہے کہ الذی وہ شخص یتخلا جو قضاء حاجت کرتا ہے فی طریق الناس لوگوں کے رستے میں۔ اب یہ کام تو لعنت نہیں کریں گے، لیکن یہ کام جو ہے وہ لعنت کا باعث بنتے ہیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے یا ان جگہوں پر قضاء حاجت کریں گے تو اس سے لوگ لعن طعن کریں گے، لہذا اسی کو ہی کہہ دیا گیا کہ یہ لعنت کرنے والے کام ہیں۔ تو الذی یتخلی فی طریق الناس وہ آدمی جو کہ قضاء حاجت کرتا ہے لوگوں کے رستے میں، او فی ظلہم یا ان کے سائے میں۔ تو رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں لوگوں کے رستے میں اور سائے میں بول و براز کرنا جو ہے اس کی حرمت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر رستہ اتنا بڑا ہو، اتنا کشادہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ عموماً رستے کے درمیان چلتے ہوں اور سائڈ پہ نہ چلتے ہوں، یعنی رستے سے مراد ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگ چلتے ہوں، جہاں سے گزرتے ہوں۔ تو رستہ اگر بہت زیادہ کشادہ ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہر کے کنارے جو ہیں وہ سڑک بنائی ہوتی ہیں، تو اب سڑک کے اوپر تو لوگ چلتے ہیں، لیکن نہر کے کنارے اگر سڑک سے اتر کر تھوڑا سا نیچے نہر کی طرف یا دوسری طرف نیچے اتر کر کوئی شخص جو ہے وہ قضاء حاجت کر لیتا ہے تو وہ نہ تو لوگوں کے لیے باعث ایذا ہے اور نہ ہی وہ منع ہے۔ پھر شارحین نے لکھا ہے کہ سائے سے مراد وہ سایہ ہے جس کے نیچے لوگ بیٹھنے کے عادی ہوں، یعنی جس کو وہ استعمال کرتے ہوں۔ اگر سایہ ایسا ہو کہ اس کو استعمال نہ کرتے ہوں، ایک آدمی جو ہے وہ جنگل میں چلا جاتا ہے یا باہر کھیتوں کے اندر چلا جاتا ہے، تو کھیتوں کے اندر بھی درخت ہوتے ہیں موجود، لیکن وہاں عموماً لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ سایہ ہے جو لوگوں کے استعمال میں آتا ہے، اور اسی طرح وہ رستہ ہے جو لوگوں کے استعمال میں آتا ہے۔
یا ایسا رستہ جو بالکل متروک ہو چکا ہے جہاں سے لوگ نہیں گزرتے ہیں، یا ایسا سایہ جو لوگوں کے استعمال میں نہیں آتا، تو چونکہ وہ باعث ایذا نہیں ہے، وہاں لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، تو اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف نہ ہونا، یہ بنیادی علت ہے، وجہ ہے۔ اور اگر ایسا سایہ ہو جہاں پر تکلیف نہ ہو، یا ایسا رستہ ہو جہاں پر تکلیف نہ ہو، تو وہاں پر قضاء حاجت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح لکھا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ گناہ کے لیے بیٹھتے ہوں، جیسے کوئی مے خانہ ہو، شراب خانہ ہو، اور اس میں سایہ ہو، تو اس کے سائے میں پیشاب خانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ گناہ کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ممکن ہے وہ ان چیزوں کی ناگواری کو دیکھ کر جو ہے وہ وہاں سے آگے پیچھے چلے جائیں، یا وہ وہاں پہ جانا چھوڑ دیں۔ باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے مطلب اسی سے ہی متعلقہ ہے کہ شریعت نے جو منع کیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ایذا رسانی سے روکنا ہے، وہ چاہے ایذا رسانی جو ہے زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، اشارے سے ہو، یا لمس سے ہو، یا آنکھ کے اشارے سے ہو، یا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، تو کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو اسی موضوع سے متعلقہ آگے بھی ایک دو روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت جو ہے وہ امام ابو داود کی یہ موجود ہے جی۔ اس کی عبارت جو ہے وہ خدیجہ شریف آپ پڑھ دیں۔ وزادہ ابو داود، وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملائن الثلاثة البرز في الموارد وقارية البراز فی الطريق الموارد، براز۔ البراز البراز في الموارد وقارية الطريق والذلة۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں کہ والموارد، یعنی پیچھے دو لفظ آئے تھے، ایک تھا لوگوں کے رستے میں اور دوسرا تھا سایہ۔ تو امام ابو داود کی جو روایت ہے اس میں انہوں نے موارد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ موارد سے مراد ہے پانی کا گھاٹ، یعنی جہاں سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے جاتے ہوں، تو یہ بھی لوگوں کے استعمال کی جگہ ہے، پبلک مقام ہے۔ وَلَفْظُهُ، اور ابو داود کے الفاظ یہ ہیں، یعنی ابو داود نے جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں جس میں موارد کا تذکرہ ہے، وہ ہے اتقوا الملاعن الثلاثہ، تم تین لعنت کرنے والی جگہوں سے بچو، تین لعنت کرنے والی جگہوں سے بچو۔ وہ کون سی ہیں؟ البراز فی الموارد، گھاٹ میں پخانہ کرنا، بولو براز کرنا گھاٹ میں، وقارعۃ الطریق، اور چلتے رستے میں، جو رستہ چلنے والا ہو، ایک رستہ بند ہے، متروک ہے، تو اس کا حکم نہیں ہوگا یہ۔ قارعۃ الطریق، وہ جو چلنے والا رستہ ہے، قارعہ کا معنی ہے کھٹکنا، جو پاؤں مارنے سے کھٹکتا ہو، یعنی کھٹکنے والا رستہ، چلنے والا رستہ۔ وَالذِّلَّ، اور سایہ۔ تو یہ تین جگہ جو ہیں ان سے، ان جگہوں پہ قضاء حاجت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو گویا کہ ابو داود کی روایت میں ایک تیسرے مقام کا تذکرہ ہمیں مل گیا۔ پہلی روایت میں صرف رستے کا اور سائے کا بیان تھا، اور تیسری روایت کے اندر، اس دوسری روایت کے اندر جو ہے وہ ہمیں پانی کے گھاٹ کا علم بھی ہو گیا۔ آگے مزید چیزیں ہیں۔ ولی احمد، اور امام احمد نے عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ او نقع ماء، یا پانی کا تالاب، یعنی پانی کا جو تالاب ہے اس میں بھی پیشاب پخانہ کرنا، اس سے بھی بچو، یہ بھی لعنت کا باعث ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَفِيهِمَا ضَعْفٌ، کہ یہ جو دونوں روایات پیچھے گزری ہیں ان دونوں روایات کے اندر کچھ کمزوری ہے، ان کے اندر ضعف ہے۔ پھر ایک تیسری روایت بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیں۔ وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ، جی مریم اعجاز،
اس کی عبارت آپ پڑھ دیں. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وأخرج الطبراني إنها عن قضاء الحاجة النهي عن قضاء الحاجة عن نهي قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضف وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے سیدنا ابن عمر کی سند سے کہ النہیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، ان قضاء الحاجتی، قضاء حاجت سے، تحت الاشجار، درختوں کے نیچے، المثمرہ، جو پھلدار ہیں، یعنی پھلدار درختوں کے نیچے. واضح بات ہے کہ جب لوگ وہاں سے پھل اتارنے کے لیے آئیں گے تو ان کو ناگواری محسوس ہوگی اور اذیت محسوس ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ جو پھلدار درخت ہیں وہاں سے پھل اپنے آپ بھی نیچے گرتے رہتے ہیں، جو بعد میں لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، لوگ ان کو استعمال کر لیتے ہیں، پھلوں کو جو نیچے گرے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر گندگی موجود ہوگی تو پھر وہ پھل جو ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے. تو پھلدار درختوں کے نیچے. اب ایک پیچھے گزرا ہے سایہ، تو سائے میں ضروری نہیں ہے کہ درخت کا ہی سایہ ہو، وہ کسی بھی چیز کا سایہ ہو سکتا ہے، دیوار کا سایہ ہو سکتا ہے، یا کوئی چھپر یا کوئی بھی چھتری یا اس طرح کر کے کوئی چیز سایہ دار. تو وہاں تو عام درخت تھے، لیکن یہ جو پھلدار درخت ہیں یہ اگرچہ باہر بھی موجود ہوں، باغ کے اندر موجود ہوں، جہاں لوگوں کا عام طور پہ آنا جانا نہ بھی ہو، لیکن پھل توڑنے کے لیے تو لوگ آتے ہی ہیں اور انہوں نے پھل توڑنے ہی ہیں. تو پھلدار درخت کے نیچے جو ہے قضاء حاجت سے منع فرمایا. وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِ، اور چلتی نہر کے کنارے پر بھی قضاء حاجت سے منع فرمایا. تو یہ روایت جو ہے یہ سیدنا ابن عمر کی سند سے انہوں نے بیان کی ہے. ضعیف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سند بھی ضعیف ہے. تو اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوا کہ پھل کھانے والے کو ایذا دینے کی برائی، یعنی کہ جو بندہ پھل کھانے کے لیے آئے گا تو اس کو اذیت پہنچے گی، اور اس کو اذیت دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور دوسری وجہ وہی کہ پھل جو ہیں ان کے آلودہ اور گندا ہو جانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر پھل جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں. تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب یہ تینوں روایات جو ہیں، تینوں کی تینوں روایات کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے جو پہلی روایت ہے وہ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، اور امام مسلم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ممکن ہے کسی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہو، لیکن امام مسلم کی روایت کا صحیح ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا ضعف ویسا نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے. اور پھر ایک صحیح حدیث کے بعد اگر دو ضعیف روایات بھی آ جائیں تو کم از کم ہمیں ایک معنی تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے، اور پھر بہت ساری صحیح احادیث کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو اذیت کا باعث نہ بنے. تو اگرچہ یہ احادیث دوسری دو احادیث جو ہیں ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا معنی دیگر روایات اور دیگر احادیث کے اندر موجود ہے، لہذا یہ قابل عمل ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص ان مقامات پر قضاء حاجت کرتا ہے تو وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے یا دیگر انسانوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے، اور اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے. جی، اس کے بعد آگے پھر قضاء حاجت کے وقت باتیں کرنے کا حکم، یعنی یہ بھی قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب آدمی قضاء حاجت کر رہا ہو تو پھر وہ گفتگو نہ کرے. جی،
93 نمبر حدیث، یہ کون پڑھیں گے؟ عائشہ جوید۔ چلیں فاطمہ جواد آپ یہ پڑھ لیں، پھر اگلی عائشہ جوید پڑھ لیں گے۔ جی سر۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوط الرجلان فلیتواری کل واحد منہما فلیتوارا عن کل واحد منہما، را کے اوپر زبر پڑھیں گے، فلیتوارا۔ فلیتوارا کل واحد منہما عن صاحبی ولا يتحدثنا فإن اللہ يمقت على ذلك۔ رواہ احمد وصححہ ابن السکن وابن القطان وهو معلول۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تغوط، جب قضائے حاجت کا ارادہ کریں، تو تغوط جو ہے نا یہ اصل میں غائط سے ہے، اذا جاء احدکم من الغائط، غائط کا جو لفظ ہے قضائے حاجت کا قرآن مجید کے اندر، تو یہ اسی سے فعل ہے، اذا تغوط، جب کوئی قضائے حاجت کا ارادہ کریں، الرجلانی، دو آدمی۔ تو عموماً دیہاتوں کے اندر جو ہے اب بھی ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دو دو تین تین چار چار، خاص طور پر راتوں کو خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر گروپوں کی شکل میں قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے ہیں، بہت کم ہے اگرچہ، لیکن بہرحال پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسا موجود ہے۔ تو فلیتوارا، بس چاہیے کہ چھپ جائے، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک، ان صاحبہ، اپنے ساتھی سے، یعنی ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھے، ایسی جگہ پر بیٹھے کہ ایک دوسرے کو نظر نہ آ رہے ہوں، ولا یتحدثا، اور وہ آپس میں بات چیت بھی نہ کریں، آپس میں گفتگو بھی نہ کریں۔ تو گویا کہ قضائے حاجت کے آداب میں سے دو چیزیں ہمیں یہاں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ چھپ کر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں باہمی گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، بات چیت بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک حدیث ہم نے شاید اس سے پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پیشاب کر رہے تھے، تو ایک صحابی آپ کے پاس سے گزرے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، تو آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ جب آپ نے پیشاب کر لیا تو آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو جب سلام کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا تو بات کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی گویا کہ ایک شرم و حیا والی بات ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہوں اور قضائے حاجت بھی کر رہے ہوں، تو یہ انتہائی بے حیائی اور برائی والا کام ہے، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھے جہاں پر کوئی بھی ایک دوسرے کو نہ دیکھ رہا ہو، ولا یتحدثا، اور آپس میں بات چیت بھی نہ کر رہے ہو۔ کیوں؟ فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، یمقت، ناراض ہوتا ہے، علی ذالک، اس عمل پر، یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے چھپتا نہیں ہے یا دوران قضائے حاجت جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رواہ احمد، اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور اس کو ابن السکن اور ابن القطان، ان دونوں محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وہو معلول، اور یہ روایت معلول ہے، یعنی اس میں ایک علت پائی جاتی ہے جو بعض محدثین کے نزدیک علت ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ علت اس میں یہ ہے کہ اس سے اکرمہ بن عمار نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی ہے، اور اکرمہ منفرد ہے اور اس کی یحییٰ سے جو روایت ہوتی ہے اس میں کلام ہے، لیکن امام مسلم اور امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو آداب میں سے دو ادب یہاں پر بھی ہمیں مل گئے، اور اس حدیث سے جو ہمیں نقطے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ دین اسلام ہمیں
زندگی گزارنے کا نہایت بلند اور اعلی اخلاق جو ہے وہ ہمیں سکھلاتا ہے، جو شرم و حیا پر مبنی ہے اور بے حیائی سے دور ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جب دو آدمی بیک وقت قضائے حاجت یا بول و براز کے لیے جائیں تو آپس میں ایک دوسرے سے اتنے دور ہو کر بیٹھیں کہ کسی کو دوسرے کا سطر نظر نہ آئے، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں بھی نہ کریں۔ اور یہ عمل جو ہے، باتیں کرنا یا ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنا، یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی صرف انہی گناہوں پر ہوتی ہے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پیشاب کرتے وقت کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ذکر کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، اور نہ ہی وہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی وہ برتن میں پھونک مارے۔ بہرحال برتن میں پھونک مارنا تو ایک موضوع سے متعلقہ تو نہیں ہے، لیکن حدیث کا حصہ تھا، ساتھ آ گیا ہے، لیکن قضائے حاجت سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ اوپر والی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم ابھی حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ ہماری یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، وجہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کان یعجبہ التیمن فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور طہارت میں اور دیگر تمام اچھے کاموں میں دائیں جانب جو ہے وہ پسند تھی۔ تو دایاں ہاتھ جو ہے یہ ایک محترم ہاتھ ہے، یہ معزز ہاتھ ہے، جو کھانا کھانے میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید کو پکڑنے میں استعمال ہوتا ہے، تمام اچھے کاموں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا احترام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایسی نجس یا گندی چیزوں میں ہم اس کو استعمال نہ کریں، بایاں ہاتھ جو ہے وہ استعمال کر لیں۔ تو دایاں ہاتھ جب آپ اسی سے اپنے ذکر کو پکڑیں گے پیشاب کے دوران تو اس کو پیشاب بھی لگ سکتا ہے، یا آپ اس سے جو ہے استنجا کریں گے تو بعد میں پھر اسی ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں، اسی ہاتھ سے جو ہے آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں اور پڑھیں، تو یہ اس چیز کے خلاف ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے اچھے کام، اور اس طرح کے جو دائیں ہاتھ کو ہر اچھے استعمال کے اندر، کھانا کھانے میں، قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھنے میں، حتیٰ کہ جو تسبیحات ہیں ان کے بارے میں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ تسبیحات بھی آپ کو صرف دائیں ہاتھ پہ ہی کرنی چاہیے۔ تو دایاں ہاتھ جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جبکہ بائیں ہاتھ کو اس طرح کے جو ناپسندیدہ امور ہیں یا طہارت کے مسائل ہیں وہاں پر بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سمر اقبال، آپ اس حدیث کا متن پڑھ دیں۔ جی پڑھیے سمر اقبال۔ جی وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسن احدكم ذکرہ بیمینہ وهو یبول ولا يتمسح من الخلاء بیمینہ ولا يتنفس فی الاناء متفق علیہ واللفظ للمسلم۔ متفقن علیہ، یہ جو متفقن ہوتا ہے نا یہ غلط لفظ، متفقن علیہ، متفق علیہ۔ متفقن یعنی تا کے اوپر شد ہے، قاف کے اوپر شد نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ جی۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمسن، یہ جو نون مشدد ہے یہ تاکید کا ہے، یعنی لا یمسن ہرگز نہ چھوئے، مسا یمسو کا معنی ہوتا ہے چھونا، ہرگز نہ چھوئے یا ہرگز نہ پکڑے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ذکرہ اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، وہو یبول اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، ولا یتمسح اور ہرگز نہ استنجا کرے،
مسح کرنا کا معنی ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر ہاتھ کو ملنا، تو استنجا کرتے ہوئے جو گندگی کو اتارنے کے لیے جسم کے اوپر ہاتھ کو ملا جاتا ہے۔ ولا یتمسح، اور نہ ہی استنجا کرے، من الخلاء، قضائے حاجت سے، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ تو یہ دو چیزیں تو قضائے حاجت کے آداب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لیکن چونکہ حدیث کے اندر ایک تیسری چیز کا بھی تذکرہ تھا تو حدیث پوری بیان کر دی اور فرمایا کہ ولا یتنفس، اور نہ ہی کوئی پھونک مارے، فی الاناء، برتن میں۔ تو برتن میں پھونک مارنے سے بہت سارے ایسے انسان کے منہ سے جراثیم نکلتے ہیں جو سانس میں شامل ہو کر اس برتن میں چلے جاتے ہیں اور انسان کے لیے طبی طور پر جو ہے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سانس جو ہے وہ ذرا پھونک زور سے مار دیں تو آپ کی تھوک جو ہے وہ بھی برتن میں چلی جائے گی، جو آپ کے لیے ہی ناگواری اور ناپسندیدگی کا باعث بنے گی۔ متفق علیہ، یہ الفاظ جو ہیں بخاری مسلم دونوں کے متفق علیہ ہیں، یعنی حدیث دونوں کی متفق علیہ ہے، لیکن وہ لفظ لمسلم، الفاظ جو ہیں وہ مسلم کے ہیں، معنی جو ہے وہ دونوں میں ایک جیسا ہی ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا منع ہے۔ اگرچہ یہ نہیں جو ہے نون تاکید کے ساتھ موقد ہے، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد حرمت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، یعنی ناپسندیدہ بات ہے کہ آپ پیشاب کے دوران جو ہے اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں یا دایاں ہاتھ آپ لگائیں، لیکن اہل ظاہر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں حرمت کے لیے ہی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی نے لا یمسن کا لفظ استعمال کیے ہیں۔ بہرحال جمہور جو ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اہل ظاہر جو ہے وہ چونکہ الفاظ کی ظاہر کو ہی دیکھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہی اپنی صفائی وغیرہ کرے، تو مطلب بایاں استعمال نہیں کر پاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے بسا اوقات، یا ایک بندہ جو ہے وہ بائیں سے کر ہی نہیں سکتا ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں، تو ان مجبوریوں کی حالت میں تو بہرحال جواز ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے حرمت نہیں ہے، ناپسندیدگی اور کراہت ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس میں الفاظ ہیں کہ پیشاب کے وقت، پیشاب کرتے وقت جو ہے وہ یبول، پیشاب کرتے وقت جو ہے یا پخانہ کرتے وقت جو ہے وہ نہ چھوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب یا پخانے کے علاوہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں ضرورت کے تحت، خارش ہو رہی ہے یا نہاتے وقت، غسل کرتے وقت جو ہے آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، صفائی کرتے وقت جو ہے چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جب آپ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کر سکتے یا دائیں ہاتھ سے آپ اپنی شرمگاہ کو نہیں چھو سکتے تو بائیں ہاتھ سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ ادب کے باب میں سے ہے، بائیں ہاتھ سے آپ استنجا کر لیں اور اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیں۔ تو منع کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے خیر والا ہے اور احترام والا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ پیشاب کے لیے صریح لفظ بول بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يَبُولُ۔ تو جب کسی معاملے کی وضاحت کرنا مقصود ہو تو صریح لفظ جو ہیں کنایا کی بجائے آپ صریح لفظ بھی بول سکتے ہیں، تاکہ سمجھنے والا آدمی جو ہے اس کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر اسی طرح جو برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا، تو پینے کے برتن میں کسی چیز کو پیتے وقت پھونک مارنا منع ہے، چاہے صرف اسی نے پیا ہو یا اس برتن سے کسی دوسرے نے بھی پینا ہو، کیونکہ جو نہیں ہے وہ مطلق طور پر ہے جو دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ تو برتن کے اندر
آپ نے پھونک نہیں مارنا ہے، بے شک کسی اور نے پینا ہے یا نہیں پینا ہے، یا صرف آپ نے اکیلے ہی پینا ہے۔ اور پھر پانی کے حوالے سے اور بھی کئی ایک آداب جو ہیں وہ دیگر روایات کے اندر موجود ہیں، چونکہ یہاں پر پانی پینے کا ادب بیان نہیں کیا جا رہا، وہ تو ضمناً ساتھ اس کا اتنا حصہ جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے۔ مثلا پانی کو 3 سانسوں کے اندر پینا چاہیے، پھر یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، تو یہ سارے آداب جو ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو میرا خیال آج کا لیسن ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم 95 نمبر حدیث سے جو ہے نا دیگر آداب جو موجود ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔